بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خصوصیات۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدائش کے بعد انہوں نے گود ہی میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ اور پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے، کوڑھ کے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر بتا دیا کرتے تھے، اور حواریوں کی فرمائش پر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ کی قدرت۔ طوطا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض پرندوں کو بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک طوطا بھی ہے۔ یہ زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی آواز سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ اسے اپنے گھر میں پالتے ہیں۔ یہ بڑا خوش آواز، نہایت ہی سمجھدار اور نقل اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اسے سکھاتے ہیں۔ تھوڑی سی تعلیم سے وہ بات چیت کرنے لگتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے پرندے کو سیکھنے اور نقل اتارنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو پرندوں کو انسان کی بولی بولنے کی قدرت دیتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، ہر حال میں نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں، سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کی ذات سے مغفرت کا یقین رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس آدمی نے میرے بارے میں یہ یقین کر لیا کہ میں گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت سے اللہ کی دوستی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنین سے کہا جائے گا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہاں جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا۔ قرآن سے علاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اس رب کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے فرمان ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو۔ تو جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے کہ کب تک ان کی کنڈیشن ایسی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل بیٹھ کے پڑھتے ہیں،
تو اگر ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، اب کھڑے ہو کے پڑھنا ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے، پھر بھی وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ان کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اس کا موٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سجدے پہ بھی قادر نہ ہو، سجدہ نہ کر سکتا ہو، تو اگر پھر وہ بیٹھ کے پڑھے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور کوئی آدمی سجدے پہ بھی قادر ہو اور کھڑے ہونے پہ بھی قادر ہو، پھر بھی وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور سب سے اچھا یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھا جائے، اس لیے کہ آدمی اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، مسکنت پسند ہے۔ بندہ میرے سامنے جتنا عاجز ہو، جتنا ذلیل ہو کے پیش ہو، اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور کرسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا، یہ عاجزی، کم عاجزی ہوتی ہے اس میں۔ تو اگر کوئی کرسی کے اوپر پر ہی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تو الگ بات، لیکن آج کل کا ماحول ایسا خراب ہو گیا ہے کہ جو آدمی زمین پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی دیکھا جاتا ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے۔ تو ہر آدمی کو اپنی اپنی کنڈیشن دیکھنا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے شروع کرنے سے پہلے کہ ہم ایسی کنڈیشن ہے کیا کریں ہم، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔